چوتھے کلمے کی تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 45 آیات سے لے کر 26ویں آیات کے آخر تک. کہاں تک؟ 46. اوکے. اور 2 پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو. آمین. اسی یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. میں سب سے پہلے خداوند کا نہایت ہی شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں آپ سب کے سامنے خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں. اور اس کے بعد میں اپنے عالی جناب پاسٹر آرتھر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں کلیسیا میں بھی خداوند کے کلام کی خدمت کو کر سکوں. میرے عزیزو، ہم ابھی تک جو ہیں وہ 3 کلمات کے بارے میں سیکھ چکے ہیں. پہلا کلمہ ہم نے سیکھا جو کہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ کہا ہے. اور دوسرا کلمہ ہم نے سیکھا ہے ایک ڈاکو جو بدکار خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح فردوس میں اس کو لے جانے کا کیا کرتا ہے جی؟ وعدہ کرتا ہے. اور تیسرا کلمہ ابھی ہم نے سیکھا ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح اپنی اس کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ایک ذمہ داری کو پورا کرتا ہوا، ایک ذمہ داری کو نبھاتا ہوا جو ہے وہ اپنی ماں کی تنہائی کو دور کرتا ہوا اس کے لیے ایک بیٹے کا بندوبست کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یوحنا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا پیار کرنے والا شخص تھا، پیارا شاگرد تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے کسی اور پر بھروسہ یا کسی اور پر توکل نہیں کیا بلکہ اس شاگرد کو اسے سونپا جس پر اسے پورا بھروسہ تھا. اور اب ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر متی کی انجیل اور اس کے 27ویں باب کی 45ویں سے اگر ہم اس پورے پیسج کو پڑھتے ہیں 50ویں آیت تک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے دوسرے پہر سے لے کر تیسرے پہر تک جب اندھیرا تھا تو یہ کلمہ بولا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کلمہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کے لیے کہا، اور دوسرا بھی لوگوں کے لیے کہا، اور تیسرا بھی اپنے گھر کے لیے یعنی کہ وہ بھی لوگوں کے لیے کہا. لیکن چوتھا کلمہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح خود اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات اقدس کے لیے بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اگر ہم اس سے پہلے کی آیت کو 45ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا. یعنی کہ جب خداوند یسوع مسیح جس وقت میں صلیب پر لٹکے ہوئے تھے 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک دوسرا اور تیسرا پہر بنتا ہے. ایک دن میں 3 پہر ہوتے ہیں. اگر ہم پاکستان، نیپالیہ، بنگلہ دیش اور بھارت کو دیکھیں تو اس کے یہ ایک دن میں 3 پہر کو لیتے ہیں کہ ایک دن میں کتنے پہر ہوتے ہیں؟ 3. اور باقی ممالک بھی جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن میں 4 پہر ہوتے ہیں. لیکن ہم انہی کو دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں 3 پہر ہوتے ہیں. اور یہ دوسرے پہر سے لے کر تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا ہوا تھا. اور اس اندھیرے کے بارے میں اگر ہم سیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تقریباً 3 بار جو ہے وہ اس دنیا میں ایسی تاریکی چھائی ہے جس کا واقعہ ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے.
اگر ہم پہلی بار اس طریقے کو بائبل کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں پرانے عہد نامہ میں سب سے پہلی کتاب پیدائش کی کتاب میں یہ تاریخی نظر آتی ہے. اس میں اگر پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اور زمین کیا تھی؟ ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. یہاں پر ہمیں پہلی تاریخی نظر آتی ہے، اور یہ تاریخی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی عدالت کی وجہ سے نہیں ہوئی یا کسی کے فائدے کی وجہ سے نہیں ہوئی. یہ تاریخی ابتدا میں تھی، اور اس تاریخی کو خدا نے جو ہے وہ روشنی کر کے پھر تاریخی کو اور روشنی کو جدا جدا کیا. پھر اگر ہم اس پورے چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس دنیا کی، آسمان و زمین کی اور ان ساری اشیاء کی تخلیق نظر آتی ہے. اور میرے ساتھ دوسری تاریخی کو دیکھیں کہ دوسری تاریخی کب ہوئی، یعنی کہ دوسری بار اندھیرا کب چھایا. اگر ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں، آپ میں سے سبھی واقف ہوں گے کہ خروج کی کتاب میں جب بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا جا رہا تھا تو اس وقت بادشاہ کون تھا؟ فرعون بادشاہ تھا، اور فرعون بادشاہ بڑا سخت تھا. اور اس وقت خدا نے اس ملک مصر میں 10 آفات بھیجی، اور اگر ہم ان کو گنے تو شاید کافی دیر ہو جائے گی، پہلے ہی ٹائم کم ہے. تو ہم 8ویں اور 9ویں آفات کو دیکھتے ہیں کہ پہلی بار جب فرعون جو ہے وہ خداوند کے لوگوں کو جانے نہیں دیتا تو پھر خدا جو ہے وہ ٹڈیوں کو بھیجتا ہے. کن کو بھیجتا ہے؟ ٹڈیوں کو. آپ میرے ساتھ حوالہ نکالے اور اس کو آپ گھر جا کے ریڈ کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. خروج 10ویں باب کی 15ویں آیت، اس میں جب ٹڈیاں آتی ہیں تو پھر ٹڈیوں کے آ جانے سے زمین پر اندھیرا چھا جاتا ہے. اس ملک مصر میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور وہ اندھیرا کیا تھا؟ ایک عدالت کی نمائندگی کرتا ہے. کس کی؟ عدالت کی نمائندگی کرتا ہے. اور دوسری بار جب عدالت ہوئی تو اسی چیپٹر میں 10ویں باب کی 21ویں اور 21ویں سے 23ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بنی اسرائیل قوم کو نکالنے کے لیے خدا نے ایک بار پھر تاریخی کی، اور وہ تاریخی کوئی چھوٹی سی تاریخی نہیں تھی، وہ 3 دن کی تاریخی تھی. 3 دن زمین پر اندھیرا چھایا رہا، اور وہ ایسی تاریخی تھی کہ پاس کھڑا انسان بھی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا. وہ ٹٹولنے والی تاریخی تھی کہ ٹٹول کے ہم ایک دوسرے کو محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. یہ 3 تاریکیاں ہم نے دیکھی ہیں، یعنی کہ 3 طرح کا اندھیرا ہم نے دیکھا ہے. پہلا جو اندھیرا ہے وہ کسی عدالت کی وجہ سے نہیں ہوا. دوسرا اندھیرا ٹڈیوں کا اندھیرا جو تھا وہ عدالت کی وجہ سے ہوا. اور تیسرا اندھیرا جو ہے جو 3 دن تاریکی چھائی رہی وہ بھی عدالت کا اندھیرا ہے. اور اب ہم چوتھا اندھیرا دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں. کہاں پر لٹکے ہوئے ہیں جی؟ صلیب پر. نیند تو نہیں آ رہی؟ دیر کافی ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو ذرا ایکٹیو رکھیں. یہ چوتھی بار جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے تو اس وقت بھی اندھیرا ہوا. اس وقت 3 گھنٹے تک جو ہے وہ بہت سارے علماء کرام تفسیر نگار کہتے ہیں کہ دوسرے پہر سے لے کر تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا رہا. اور اگر ہم اس اندھیرے کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے مفکر، بہت سارے فلاسفر کہتے ہیں کہ یہ اندھیرا جو تھا وہ کسی عدالت کی وجہ سے نہیں ہوا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدالت کی وجہ سے ہوا ہے؟ کون کون کہتا ہے کہ یہ عدالت کی وجہ سے ہوا ہے؟ گڈ، ویری گڈ. مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اندھیرا کسی عدالت کی وجہ سے نہیں ہوا. یہاں پر میں نے جو کتاب میں سے اس کلمہ کو بنایا ہے یا اس کو لکھا ہے، اس کتاب میں 2 فلاسفر آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ اندھیرا جو ہے
یہ خدا کی عدالت کی وجہ سے ہوا یا کسی اور وجہ سے ہوا ہے؟ بہت سارے کہتے ہیں کہ شاید اس وقت سورج گرہن جو ہے وہ نمودار ہوا تھا. یہ بات بھی قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سورج گرہن نہیں لگا تھا، کیونکہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو مکمل تاریکی نہیں چھاتی، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ روشنی رہتی ہے. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل تاریکی ہوئی ہے. تو اس میں دو فلاسفر آپس میں بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے، پہلا سوال پوچھتا ہے کہ کیا یہ اندھیرا جو تھا یہ عدالت کی وجہ سے ہوا ہے؟ اور دوسرا اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یا تو یہ اندھیرا جو ہے وہ خدا اس وقت غم کی شدت میں تھا، غم کھا رہا تھا، تو یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، یا تو یہ اندھیرا غم کی وجہ سے ہوا کہ خدا اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکا، اور یا جو ہے وہ کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہونے والا ہے، یعنی کہ تباہ و برباد ہونے والی ہے. یہ دو باتیں کہتے ہیں. اور تیسری بات وہ کہتا ہے کہ سورج نے اس لیے اپنا منہ چھپا لیا ہے، یعنی تاریکی کر دی ہے، کہ سورج خداوند یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اس وقت ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے کسی بھی جسم کے حصہ پر اعضاء پر چوٹ لگ جاتی ہے تو ہمارا منہ اداس ہو جاتا ہے، ہماری صورت بگڑ جاتی ہے، ہمارا سارا دن یا سارا جب تک چوٹ ہمارے جسم پر رہتی ہے ہمارا منہ خوشحال نہیں رہتا. اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، دکھ کی حالت میں تھا، کرب کی حالت میں تھا. تو سورج نے اس لیے جو ہے وہ اپنا منہ چھپا لیا. اور چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ فلاسفر کہتا ہے کہ شاید اس لیے اندھیرا ہوا ہے کہ اس وقت یہودی علماء اور بہت ہی اور بھی قومیں جو ہیں وہ صلیب کے ارد گرد جمع ہیں، ہجوم وہاں پر موجود ہے، اور خدا نے سورج کو اس لیے زمین پر روشنی نہیں کرنے دی تاکہ وہ اس کے بیٹے کی صورت کو، اس کے بیٹے کی اداسی کو نہ دیکھیں. شاید اس لیے جو ہے وہ اندھیرا ہوا. اور چوتھی بات بھی وہ اسی زمرے میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے تھا. ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر کیا ہوا تھا؟ لیے ہوا تھا، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا تھا. اور خدا یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس صورت میں یا اس حالت میں نہ دیکھوں، اس لیے بھی وہ اندھیرا شاید چھا گیا ہو. تو اگر ہم اس بگڑی ہوئی صورت کو دیکھیں تو یسایہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرے ساتھ نکالیں یسایہ کی کتاب اور اس کا 52 چیپٹر 52 باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح بتھیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زیادہ اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا. یعنی کہ اس وقت یہ یسایہ 1500 سال پہلے، کتنے سو سال؟ 1500 سال پہلے یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو چہرہ ہے وہ بگڑا ہوا ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ بنی آدم سے زیادہ، بنی آدم یعنی انسانوں سے زیادہ بگڑا ہوا تھا. تو شاید اس لیے جو ہے وہ فلاسفر کہتا ہے کہ خدا نے سورج کو روشنی کرنے نہیں دی. اور پانچویں بات ہم سیکھیں گے کہ چار دفعہ تو اس دنیا میں 3 دفعہ تو اس دنیا میں جو ہے وہ تاریکی چھائی، لیکن چوتھی بار پھر اس دنیا میں تاریکی چھانی ہے. اس دنیا میں ایسی تاریکی چھا جائے گی کہ شاید لوگ جو ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا وہ اپنا ماس نوچیں گے، وہ اپنے ہاتھوں کو کھائیں گے، وہ دوسروں کو کھائیں گے. میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 10ویں آیت. جس کسی کو مل جائے بلند آواز سے پڑھ دے ذرا.
16वें बाब की 10वीं आयत. आमीन. यहां पर हमें नजर आता है कि लोग दर्द के मारे क्या करते हैं, अपनी जुबानें काटने लगते हैं. और ये अंधेरा सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं होगा बल्कि हैवान के लिए भी होगा, जिसके तख्त पर जो है वो पांचवा फरिश्ता जो है वो अपना प्याला जब उल्टता है तो उसकी बादशाहत में भी अंधेरा छा जाएगा. इस दुनिया का हाकम और इस दुनिया का बादशाह कौन है? कौन? अबलीस है. इस दुनिया का हाकम और इस दुनिया का बादशाह कौन है? अबलीस है. अगर आपने हवाला पढ़ना है तो इफ्सियो 12 बाब, इफ्सियो 12वें बाब में इसका हवाला, दूसरा बाब 12वीं आयत, उसमें आप देख सकते हैं कि इस दुनिया का तरीकी का हाकम जो है वो अबलीस है. तो हम इसमें देख सकते हैं कि इस दुनिया का हाकम जो है वो भी तरीकी में रहेगा और लोग जो हैं वो दर्द के मारे जुबानें काट लेंगे. और इसमें हम एक और बात सीखेंगे कि ये अंधेरा जो खुदावंद ने ज़मीन पर किया है, ये खुदा जो है वो अदालत के लिए भी करता है और अपने फ़ायदे के लिए भी करता है. और अगर हम देखें मिस्र के लिए तो ये अदालत थी. मिस्र में जब 3 दिन का अंधेरा छाया, टिड्डियों की वजह से भी और वैसे भी 3 दिन का अंधेरा छाया, तो ये मिस्र के लिए अदालत थी, फिरौन के लिए अदालत थी. लेकिन बनी इस्राएल कौम के लिए ये फ़ायदा था क्योंकि वो उस वक़्त गुलामी की हालत में थी और खुदा ने उनको उसमें से निकालना था. और ये हम कह सकते हैं कि खुदा जो है वो अंधेरा अदालत के लिए भी कर सकता है और अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकता है. और जब हम देखते हैं कि उस वक़्त अंधेरा छाया हुआ था तो उस वक़्त यीशु मसीह की सलीब के पास बहुत हजूम था और हजूम की वजह से हजूम था, लेकिन अंधेरे की वजह से जो है वो सारे खामोश थे. सारे खामोश थे, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा. और इस खामोशी के आलम को तोड़ते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. और अगर हम इस पुकार को देखते हैं मरकस की अंजील में, मरकस जो है वो अपनी अंजील में अलोही अलोही लिखता है और मत्ती रसूल अपनी अंजील में एली एली लिखता है. अगर हम इन दोनों फर्क को समझना चाहते हैं तो हम इस तरह कह सकते हैं कि मरकस जो है उसने अरामी जुबान में जो है वो इलोही अलोही लफ्ज लिखा, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. और जो है मत्ती रसूल अपनी अंजील में इब्रानी टेक्स्ट में, इब्रानी मतन में जो है वो लिखता है एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. और अगर हम इसके मतलब को देखें तो इसका मतलब तो इसके आगे ही लिखा हुआ है. और मैं एक YouTube पे वीडियो देख रहा था उससे पिछली बार शायद जब भाई यकूब ने ये कलमा पेश किया तो भाई ने भी ये वीडियो देखी, गैर मसीहियों की वीडियो, जिसमें इलोही अलोही लिखा हुआ था. तो मैंने उसको क्लिक किया और वहाँ पर वो तफसीर क्या करता है इसकी. वो कहता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ था तो उसने कहा अली अली, क्या कहा? अली को पुकारता है वो. तो वो अली को पुकारता है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अली को मदद के लिए पुकारता है. तो वो कहता है कि इसका तर्जमा ही नहीं लिखा हुआ. उसको भाई को ये नहीं पता कि बाइबल जो है वो अपनी तफसीर खुद करती है. इसके आगे ही लिखा है आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. अगर हम मरकज की अंजील में पढ़ते हैं तो वहां पर भी आगे तर्जमा लिखा है. अगर मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं तो वहां पर भी आगे तर्जमा लिखा है. और इसमें दूसरी बात हम सीखेंगे कि वहां पर जो यहूदी खड़े हुए थे, यहूदी भी अपनी एक फिलॉसफी पेश करते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने एली एली लमा शबक्तनी कहा तो वो किसको पुकारा है. वो कहते हैं
کہ یہودی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور اگر ہم متی کی انجیل 27ویں باب کی 46ویں سے 48ویں آیت کو پڑھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تنزیہ طور پر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو یہ باتیں کہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو ملے تو بلند آواز سے پڑھے 46ویں سے 48ویں آیت تک۔ یہاں پر لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھو تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یہاں پر ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ وہ یہودی لوگ جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ طنزیہ طور پر کہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھہرو، وہ سپنج جو بھگو کر اس کو سرکہ پلا رہا ہے اس کو بھی روک رہے ہیں کہ اس کو سرکہ نہ پلاؤ، ٹھہر جاؤ، کیا کرو، ٹھہر جاؤ، یہ ایلیا کو پکارتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اسے ایلیا بچانے آئے گا یا نہیں، وہ طنزیہ طور پر بھی کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور یونانی لوگوں کا فلسفہ بھی ہم دیکھتے ہیں، تیسرا فلسفہ۔ اس میں وہ یونانی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید سورج کے دیوتا کو پکار رہا ہے۔ کس کو؟ سورج کے دیوتا کو پکار رہا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ سورج اس وقت غروب ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور یسوع مسیح زخمی حالت میں ہے، ہاتھوں اور پاؤں پر کیل جو ہے وہ ٹھونکے گئے ہیں، زنگ آلودہ، اور اس کے زخم جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اور شاید خداوند یسوع مسیح اب جو ہے وہ سورج کے دیوتا کو پکار رہا ہے کہ سورج کو میرے لیے روشن کر، اس کو گرم کر، تاکہ میرے جسم کے جتنے بھی زخم ہیں وہ گرم ہو جائے، تاکہ درد کی شدت کم ہو سکے۔ اور اس میں چوتھی بات ہم سیکھتے ہیں، جو ہم نے پہلے بھی سیکھ لی ہے، کہ بائبل اپنی تفسیر خود بیان کرتی ہے، آگے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور پانچویں بات ہم سیکھتے ہیں کہ بہت سارے مفکر، بہت ساری ڈنومینیشن، بہت سارے مشن یہ سوچتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ شاید اس وقت زبور 22 کی پہلی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ نکالے زبور 22 اور اس کی پہلی آیت میں سارے یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد اور میرے نالہ فریاد سے کیوں دور رہتا ہے۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یہاں پر جو ہے وہ پکارا جا رہا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ ایک زبور ہے، اور یہودی علماء اس کو جو ہے وہ اپنی کسی درد کی حالت میں، اپنی کسی مشکل کی حالت میں، اپنی کسی تکلیف کی حالت میں، یا خوفناک جگہ جہاں سے وہ گزرتے تھے اس کی حالت میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو بہت سارے تفسیر نگار کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس زبور کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بھی اکثر اوقات کسی ایسی جگہ سے گزریں تو ہم کون سا زبور پڑھتے ہیں جی؟ زبور 23 یا زبور 121 ہم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے جاتے ہیں، اور ہمارے جسم سے یا ہماری سوچ سے وہ خوف دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ذہن کو سمجھانے کی بات ہے۔ اور اگر ہم چھٹی بات کو دیکھیں تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایلی ایلی یا الوہی الوہی لما شبقتنی پکار رہے ہیں، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ایک اور یہ
فلسفہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے اس وقت دکھ کی حالت میں ہے، اس وقت پریشانی کی حالت میں ہے، اس کے جسم میں درد ہو رہی ہے، وہ درد کا مارا خداوند سے شکایت کر رہا ہے کہ خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح اس وقت انسانی حالت میں تھا۔ کس حالت میں تھا؟ انسانی حالت میں تھا۔ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا اس وقت۔ اگر ہم یسوع مسیح کی 33.5 برس کی زندگی کو دیکھیں تو ایک انسان ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح سوتا بھی تھا، خداوند یسوع مسیح کھاتا بھی تھا، خداوند یسوع مسیح ہر وہ کام کرتا تھا جو ایک انسان کرتا تھا۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ درد کی حالت میں خداوند یسوع مسیح یہ پکار رہا ہے۔ یہ بھی نظریہ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ایوب کی کتاب میں دیکھیں تو بہت سارے تفسیر نگار کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنے کسی عزیز کو جس پر اسے بھروسہ ہوتا ہے اسے کیوں کا سوال کرتا ہے۔ اگر ہم ایوب کی کتاب 3 باب کی 11ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر ایوب جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں کیوں پڑا۔ وہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ایوب نے یہ کیوں کہا۔ ایوب اس وقت جو ہے وہ ایک درد کی حالت میں ہے، اس کے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، نسور نکلے ہوئے ہیں، جسم سارا کیڑوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس قدر اس کو درد ہو رہی ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ پیدا ہونے کے دن پر بھی جو ہے وہ لعنت کرتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ہم کسی تکلیف میں ہو یا کسی مشکل میں ہو تو ہم بھی شاید خدا سے شکایت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں میرے عزیزو۔ تو ہمیں خداوند سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ جب بھی ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، ایون کہ جتنے بھی مشکل حالات آتے ہیں وہ ہماری پرفیکشن کے لیے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہمیں درست کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں غربت ہے تو شاید ہم دعا نہ کرتے ہوں، تو اس وقت خداوند غربت کو اس لیے لاتا ہے کہ یہ شخص، یہ عورت، یہ بھائی، یہ بہن میرے پاس آئے، مجھ سے مانگے۔ اگر متی کی انجیل 7 باب کی 7ویں آیت پڑھے تو اس میں کیا لکھا ہے؟ مانگو تو دیا جائے گا۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں مانگو۔ اگر ہم کسی پریشانی کی حالت میں ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو خداوند جو ہے مشکلاتوں کو دور کرتا ہے۔ تو وہاں پر ہم بھی اگر کسی مشکل کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، تو ہمیں بھی خدا کو یاد کرنا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ 7ویں بات ہم ایک اور سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ چھوڑے جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ایلی ایلی یا الوہی الوہی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیوں چھوڑ دیا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں چھوڑ دیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو کیوں چھوڑ دیا۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں احبار کی کتاب میں سے 12واں باب اس کا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، میں اس کا آپ کو جائزہ دے دیتا ہوں، تفسیری جائزہ۔ اگر آپ گھر جا کے اس کو پڑھیں تو شاید میں جب بتاؤں گا تو تب بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر ہم احبار کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو اس میں کاہن جو ہے وہ بکروں کی، بیلوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ کاہن جب کسی بیل کی، جب کسی بکرے کی، جب کسی برہ کی قربانی دیا کرتے تھے تو وہ اس کا خون لے کر جو ہے وہ پاک ترین مقام میں لے کر جاتے تھے، وہاں پر اس کے چھینٹے کرتے تھے۔ اور وہ تقریباً ایک دفعہ لکھا ہے کہ 3 دفعہ، اور ایک دفعہ لکھا ہے کہ 7 دفعہ وہاں پر جو ہے وہ چھڑکا کرتے تھے، اس کا خون لے کر جایا کرتے تھے۔ اور احبار کی کتاب میں وہاں پر ہمیں ایک قربانی نظر آتی ہے، اور وہ بکروں کی قربانی ہے۔
اور یہودی علماء جو یہودی کاہن تھے وہ 2 بکرے خداوند کے حضور میں قربانی کے لیے لے کر جاتے تھے اور ان کے لیے قرہ ڈالا جاتا تھا. کیا قرہ؟ یعنی جسے ہم چٹھی کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں بکروں کے نام لکھ کر یا ان کا ایک کے جو ہے وہ سر کے اوپر سینگوں کے اوپر جو ہے وہ جو عزازیل کے لیے قربانی کے لیے بکرا ہوتا اس کے سینگوں کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کلر کا کپڑا باندھا جاتا اور جو خدا کے لیے قربان کیا جاتا اس کے گلے میں جو ہے وہ ریڈ کلر کا لال کلر کا کپڑا جو ہے وہ باندھا جاتا تھا. اور وہ چٹھی ڈالا کرتے جب خدا کے بکرا کی چٹھی نکلتی تو وہ اس کو قربان کرتے اور اس کا خون لے کر پاک ترین مقام میں لے کر جایا کرتے تھے. اور جب عزازیل کے بکرا کی قربانی جب عزازیل کے بکرا کا نام نکلتا تو وہ اس کو لے کر جاتے اور 3 بار اس پر اپنے گناہ جو ہے وہ لادتے ہیں. کتنی بار؟ 3 بار اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر اپنے گناہ لادتے ہیں، ڈالتے ہیں. تو پھر اس بکرے کو وہ لے کر عزازیل کے نام سے وہ بحر بیابان میں چھوڑ آتے تھے. اور وہ ان کا کہنا تھا کہ جتنی دور یہ بکرا جو ہے وہ جائے گا، جتنی دور جائے گا اتنی دور ہمارے جو اس پر گناہ لادے ہوئے ہیں اتنی دور ہمارے گناہ بھی چلے جائیں گے، ہم سے دور چلے جائیں گے. اور یسوع مسیح نے میرے عزیزو میرے لیے اور آپ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، کس کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے اور دنیا میں سے بھی ان لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی دی ہے جو اسے قبول کرتے ہیں. اگر یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12ویں آیت میں دیکھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی کو قبول کرتے ہیں، چھوڑے جانے والے کی بھی اور قربان ہونے والے کی قربانی دونوں کو قبول کرتے ہیں، تو وہ لوگ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، وہ لوگ خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں. اور اگر ہم عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کے 9ویں باب کی 22ویں آیت کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ تقریباً شریعت کے مطابق سب چیزیں خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں. یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے قانون خود بنایا ہے. کس نے بنایا؟ خدا نے پرانے عہد نامہ میں قانون بنایا کہ جب کبھی تم سے خطا ہو جائے، جب کبھی تم سے گناہ ہو جائے تو تم ایک بکرے کو، برے کو یا خمریوں کو یا اور بھی زیادہ قربانیاں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں ان کو لا کر میرے حضور میں گزرانو تو میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا. یہ خدا کا قانون بنایا ہوا ہے. اور کیا خدا نے جو قانون بنایا ہوا ہے کیا وہ اس کو توڑ سکتا ہے؟ نہیں. یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، اس قانون کی تکمیل کرتے ہوئے، خدا کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے ہی خون کی قربانی پیش کی ہے اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ اس نے اپنے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. اگر آپ 9ویں باب کی عبرانیوں 9ویں باب کی 12ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر بیلوں کا خون نہیں، بچڑوں کا خون نہیں بلکہ اپنا خون لے کر جو ہے وہ ہماری خلاصی کروا دی ہے. ہمیں اس موت سے رہا کر دیا ہے جو موت شاید اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول آج بھی نہ کریں تو وہ موت آج بھی ہم مریں گے. اگر یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب کی 16ویں آیت پڑھے تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میرے عزیزو آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جیسی محبت خدا نے ہم سے رکھی ہے یا کی ہے تو کیا ہم بھی اس کے ساتھ ویسی ہی محبت کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو شاید ہم اتنی محبت نہیں کرتے. اگر آپ
متی کی انجیل اور اس کے غالباً 22ویں باب میں پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا ایک حکم تھا، اور وہ حکم کیا تھا کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. یہ سب سے بڑا اور پہلا حکم ہے، اور اس کے برابر اپنے پڑوسی سے. اگر میرے عزیزو آج ہم خدا سے محبت کرتے ہیں ایک طرف اور اپنے پڑوسی سے محبت نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں. میرے عزیزو جیسی محبت خدا نے ہم سے کی ہے ایسی ہی محبت ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے عزیز و قارب سے کرنی ہے. بلکہ ہمیں اپنے ہی پیاروں سے یا اپنے ہی دوستوں سے محبت نہیں کرنی بلکہ غیروں کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو دیکھیں تو اس نے ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کے 10ویں باب کی 34ویں اور 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے شاگردوں کو حکم دیتا ہوا کہتا ہے کہ تو سب سے محبت رکھ. اگر تو سب سے محبت نہیں رکھے گا تو تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. آج ہمیں اگر اس کے شاگردہ بننا ہے، شاگرد بننا ہے، تو پہلے اس کے لوگوں سے محبت رکھنی ہے. جیسی محبت اس نے ہم سے کی ہے ایسی ہی محبت ہمیں بھی اس سے کرنی ہے. آج ہماری خاطر اس نے قربان ہو کر ہمیں اس موت سے چھڑا لیا ہے، تو کیا آج ہم اگر اپنے لوگوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے اس کی خاطر محبت نہیں رکھیں گے تو خداوند بھی جو ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. جیسے پہلے کلمے میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ خدا نے اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی، اور خدا نے کہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. میرے عزیزو آج ہمیں بھی اس بات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے ہمسائے کو، اپنے پڑوسی کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ضرور ہم بھی اس عدالت کا حصہ بنیں گے. جیسی عدالت مصر پر ہوئی، جیسی عدالت اس وقت ہوگی جب مکاشفہ میں لکھا ہے کہ لوگ اپنی زبانیں کاٹ لیں گے، اس وقت کی عدالت ہم پر بھی ہو سکتی ہے اگر ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے. میرے عزیزو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو بڑی برکت دے. آمین.